اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم تسلیما۔ آج مسلمانوں پر ایک کڑا وقت جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ ایک طرف تو کشمیر میں مشرق ممالک جو ہے وہ مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے، اور دوسری طرف فلسطین اور شام میں کافروں نے مسلمانوں کا جینا جو ہے وہ دشوار کر رکھا ہے۔ ایسے میں مسلمان ممالک جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یوں ہی خاموش تماشائی بنتے رہنا چاہیے، یا پھر ان کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہیے؟ اس معاملے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بس یہی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ہم قرآن سے جانتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 216 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے، یعنی وہ تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے اس کو کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو جس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اسی طرح بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، بالکل سیم ٹو سیم وہی اللہ تعالیٰ اسی انداز میں فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ ایک فرض چیز ہے، جنگ جہاد جو مسلمانوں پر واجب ہے۔ ساتھ ہی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ تم اپنے دنیا کے مفاد کو دیکھتے ہوئے اسے برا سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ آج جو مسلمان ممالک کر رہے ہیں وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور مسلمان ممالک اپنے اپنے مفاد کو دیکھ کر بالکل خاموش ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود اپنے نبیوں اور رسولوں تک کو فرما رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 73 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے، اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کی بات کر رہے ہیں، تو اسرائیل اور امریکہ کون ہے؟ کیا وہ مومن ہیں؟ کیا وہ مسلمان ممالک ہیں؟ کیا ان کے خلاف کوئی بھی مسلمان جہاد کرنے کو کیوں نہیں اٹھ رہا؟ نہیں اٹھنا چاہیے کیا؟ اور اگر کوئی ایک ملک ایران نے یہ جانبردی دکھائی ہے تو اس پر بھی باقی ممالک جو ہیں ان کو اعتراض ہے کہ جی کیوں اسرائیل پر حملہ کیا؟ کوئی کہتے کہ فلسطین کی حمایت میں نہیں کیا، کوئی اور ان کا کوئی اپنا ایشو ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جبکہ سورہ انفال میں آیت نمبر 39 میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ اور ہو جائے دین سب اللہ کا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو وہ کرتے ہیں سب دیکھ رہا ہے۔ یعنی کیا مسلمانوں ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کفر باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھا نا آپ نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تب تک ان سے لڑو جب تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا پھر وہ اپنے اس فتنے سے باز آ جائیں، یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر کم از کم وہ پیچھے ہٹ جائیں جو وہ تنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو، جو وہ فساد اور فتنہ پھیلا رہے ہیں، یا پھر اس سے وہ باز آ جائیں، تب تک ان سے لڑائی کرتے رہو، اور اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں اور نہ تنگ کریں تو پھر تم بھی ان سے لڑائی نہ کرو، یعنی ان کو ان کے حال پر پھر چھوڑ دو۔ تو کیا بنی اسرائیل جو ہے وہ ملک وہ فلسطین کو چھوڑ رہا ہے، یا مودی جو ہے وہ کشمیر کو چھوڑ رہا ہے؟ نہیں نا،
کشمیر میں بھی ویسے ہی ظلم و ستم ہو رہے ہیں، فلسطین میں غزہ میں بھی ویسے ہی مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، شام میں بھی ویسے ہی حالات دن بدن جو ہیں وہ کبھی بگڑ جاتے ہیں، کبھی تھوڑے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اس طرح یہ سارے حالات چل رہے ہیں۔ تو پھر مسلمان کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو پریشانی ہے؟ کیا ان کو مشکل ہے؟ کیا ان کے سامنے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیاتیں موجود نہیں ہیں؟ اور اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور اگر تم اے مسلمانوں یہ ان قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرو گے، یعنی تم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دو گے، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کفار جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو تمہیں بھی ان کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اسرائیل کی مدد کس طرح سے امریکہ کر رہا ہے، کس طرح سے مودی اور سارے وہ مل کر جو مشرک اور کافر ہیں وہ سب یکجا ہو کر تو مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسلمان بکھرے ہوئے ہیں فرقہ واریت میں، اپنے اپنے وہ مفاد کی خاطر کبھی بھی وہ یکجا نہیں ہو رہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تم کو بھی چاہیے، اگر تم بھی ویسے نہیں کرو گے تو پھر زمین میں فتنہ پھیلے گا اور فساد جو ہے وہ ہوگا۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ سب مسلمان مل کر یکجا ہو کر کافروں کے مقابلے کے لیے نکلو تاکہ دشمن کا سر کچلا جا سکے، اور اگر تم آپس میں متحد نہیں ہوگے تو پھر زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا، یعنی اس سے بھی زیادہ پھر یہ تو ابھی تو ان کی باری ہے نا، کل کو پھر تمہاری باری بھی آ جائے گی، تو اسی طرح ایک 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 کر کے تو وہ کاٹتے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور بالکل آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر، فلسطین، شام وغیرہ میں کتنے سالوں سے مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، نہ جانے کس کس طریقے سے وہاں پر موجود مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ تو اگر اب بھی سب مسلمان متحد نہیں ہوں گے تو آخر کب ہوں گے؟ جبکہ غزہ سے بے بس عورتوں اور بچوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر ہم سب کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح وہ مسلمان ممالک سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں اور اپنا درد دل بیان کرتے ہیں، وہ رو رو کر اپنے حال زار جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کوئی تو ہو جو ان کی مزاج پرسی کرے، کوئی تو ہو جو ان کا حال پوچھنے کے لیے جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچے، اور اگر ایک ملک پہنچا بھی تو باقی سب جو ہے وہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ یہ آپ خود دیکھیں سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد ہو رہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے، تم جنگ نہیں کرتے، تم جہاد نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، جن پر یعنی کفار اور مشرک غالب آ گئے ہیں، اور جو دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں۔ یہ بے شک اس وقت جو ہے یہ مشرکین مکہ کے پاس جو لوگ تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن آج یہ آیتیں قیامت تک ہیں، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، نور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم دیکھیں نہیں یہ تو ان کے لیے نازل ہوئی تھی، ان میں ہمارے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں میں تو تمہارے لیے مثالیں جو ہے وہ چینج کر کر کے میں تمہارے لیے مثالیں بیان کرتا ہوں تاکہ تم کسی طریقے سے ہی نصیحت تم کو آ جائے اور تم عبرت پکڑ جاؤ۔
تو بے شک وہ فلسطین والے تو یہ چاہتے ہیں نا کہ وہ وہیں پر رہیں، اور فلسطین جو ہے، غزہ جو ہے، وہ وہاں پر یعنی کہ امن و امان ہو۔ لیکن یہ آیت آج ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے، تم جنگ نہیں کرتے، تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، اور جو دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے، نصیرہ کوئی مددگار بھیج دے۔ تو اب آپ دیکھیے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے مسلمان حکمرانوں کو کہ وہ جہاد سے پیچھے رہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح اور کھلے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں ان کی مدد کو نہیں نکلتے جبکہ وہ تمہیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ لیکن جہاں تو الٹی ہی گنگا بہہ رہی ہے کہ اگر کوئی ملک جو ہے وہ جرأت مندی دکھاتا ہے اور کافروں پر حملہ کرتا ہے تو باقی ملک اس کی بھی مذمت کر رہے ہیں کہ ایران نے ٹھیک نہیں کیا اسرائیل پر حملہ کر کے، جبکہ اگر غزہ میں مسلمانوں کو آپ دیکھیں تو وہ اس یعنی حملے سے وہ اس قدر خوش ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، کہ اتنے دنوں کے بعد ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آئی ہے، کہ کسی کو تو ہماری پرواہ ہوئی، کوئی تو ہے جس نے ہماری مدد کی، کوئی تو ہے جو جس کے دل میں ہمارے لیے کوئی محبت ہے، کوئی تڑپ ہے۔ لیکن دوسری طرف مسلمان ہی ایران کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کب تک ہم فرقہ واریت کو پرموٹ کرتے رہیں گے کہ ان کا فرقہ الگ ہے تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق کا ساتھ دو، چاہے وہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے اپنوں کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن حق کا ساتھ دو، حق پر ڈٹ جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پھر کیوں ہم حق کے خلاف بات کرتے ہیں اور ہم سچ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین جو ہے اس میں کوئی شیعہ نہیں بستے، بلکہ وہاں اہل سنت کی اکثریت ہے، زیادہ بلکہ جو ہے وہ اہل سنت ہے۔ تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ باقی سب جو 56 ممالک ہیں وہ اسرائیل پر حملہ کرتے، وہ ان کو وہاں جا کے بچاتے، کیونکہ وہ ان کے ہم مذہب ہیں۔ تو اگر شیعہ ایک ملک جو ہے وہاں سے اگر کوئی ایسی قیادت اٹھتی ہے، ایسی کوئی خدا کا بندہ اٹھتا ہے جو حق کی آواز کو بلند کرتا ہے، تو افسوس ہے نا پھر کہ مسلمان اسی پر جو ہے وہ نکتے چینیاں کرنے لگ جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایران نے 5 شوال کو اسرائیل پر حملہ کر کے غزوہ خندق کی یاد تازہ کی ہے، غزوہ خندق کی یاد تازہ کرتی ہے، جسے کہ غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب 5 ہجری 5 شوال کو ابو سفیان نے تمام عرب قبائل کو اور سب کافروں کو، یعنی جو بھی مسلمانوں کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف تھے، ان سب کو یکجا کیا اور مسلمانوں کے خلاف مدینے پر جب اس نے چڑھائی کی کرنے کی کوشش کی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی کے مشورے سے مدینے کے ارد گرد جو ہے وہ 16 کلومیٹر تک کی طویل ایک خندق کھودی گئی۔ سب صحابہ نے، وہ بہت ایک لمبی چوڑی داستان بن جائے گی اگر میں اس پہ بات کروں گی تو، لیکن سب نے اپنے یعنی وہ کہتے ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھ کے تو وہ سارا کام کیا، بہت محنت سے، بہت یعنی لگن سے، اور جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے کہ اس میں تمہارے لیے رسول کا بہترین اسوہ حسنہ موجود ہے، یعنی وہاں خندق کھودنا اور وہاں بیٹھنا اور وہاں سارا، وہ اللہ کہتے ہیں کہ بہترین نمونہ تمہارے لیے تمہارے رسول کا تمہارے سامنے موجود ہے۔ اور اسی غزوہ میں جب ایک بہت بڑا کافر اس خندق کو عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آ جاتا ہے، جس کا نام عمر بن عبد ود تھا، اور اس نے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو دعوت دی کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، تو مسلمانوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈر اور خوف پھیل گیا، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس کا مقابلہ کون کرے گا، یہ تو اکیلا جو ہے وہ 1000 بندے پر بھاری تھا، میں نے اس کو فلاں مقابلے میں دیکھا تو یہ 1000 بندے پر جو ہے یہ اکیلا ہی یعنی
اس نے ان سے مقابلہ کر لیا تو اس کے مقابلے کے لیے کون نکلے گا؟ پھر اس نے کہا کہ تم مسلمان شہادت کو بہت بڑا رتبہ سمجھتے ہو، تو کوئی ہے جو میرے ہاتھوں وہ رتبہ پائے، یعنی میں اس کو قتل کروں اور وہ شہادت کا رتبہ پا جائے؟ تو پھر بھی کوئی نہیں نکلا۔ پھر تیسری دفعہ وہ کافر پھر پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہاری فوج میں کوئی مرد نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ سوائے حضرت علی علیہ السلام کے تینوں مرتبہ اس کے جواب میں کوئی بھی اور نہیں اٹھا سوائے حضرت علی علیہ السلام کے۔ تو جب تینوں مرتبہ حضرت علی علیہ السلام ہی اٹھے تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مقابلے کے لیے بھیجا، اور آپ نے ایک ہی وار میں اس کافر کا، مشرک کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن کی علی کی یہ ایک ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کافر اللہ کے دین کو چیلنج کر رہا تھا، وہ اسلام کے خلاف بات کر رہا تھا، وہ اللہ کے رسول کو چیلنج کر رہا تھا۔ اور آج بھی یہ جو اسرائیل، امریکہ، مودی، یہ کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ تو اگر ایران نے بھی اسرائیل کو اسی وجہ سے جواب دیا ہے، اور پھر وہ بھی 5 شوال کو، اور کہتے ہیں کہ جو یعنی وہ ڈرون ایران سے گئے ہیں نا، تو ان کے نام بھی خیبر اور شاہد تھے، یعنی ان پر خیبر اور شاہد لکھا ہوا تھا۔ خیبر شکن حضرت علی علیہ السلام کے نام پر، اور شاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، آپ کا ایک نام شاہد بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک امت واحدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان ممالک کو، اس کے حکمرانوں کو، سب کو یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب مل کر جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں وہاں پر اگر کوئی بھی ان کو تنگ کرتا ہے یا ان پر کوئی مصیبت لانے کی کوشش کرتا ہے تو سب مل کر اس کا جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیں۔ اور بس آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو متحد ہو کر کافروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت دیں، اور ہمیں اس فرقوں کی مصیبت سے نکالیں، یہ فرقوں سے ہماری جان چھڑوائیں۔ یہ جو ہم بٹ کے رہ گئے ہیں نا، وہ لکڑہاری کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو مرتے ہوئے کہا کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، اور جب اس نے ایک گٹھا بنا لیا تو اس نے کہا اب اس کو توڑو، وہ نہیں توڑ سکے، اور جب اس نے کہا کہ ایک ایک لکڑی کر کے توڑ دو تو وہ ٹوٹ گئی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے بچوں، اسی طرح متحد ہو کر رہو گے تو تمہیں کوئی بھی گرا نہیں سکے گا، کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، اور اگر تم علیحدہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں توڑ دیا جائے گا، بالکل اسی لکڑیوں کی طرح۔ اور ہمارا بھی وہی حال ہے، اگر ہم مسلمان یکجا نہیں ہوتے، اگر ہم سب امت واحدہ نہیں بنتے تو ہم ایک ایک کر کے توڑ دیے جائیں گے، اور اگر سب ہم یکجا ہو کر اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا دشمن ناکام ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے لیے فرما رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو اتنا پھیلائیں کہ شاید کسی جو یعنی کسی کے پاس اگر کوئی اختیار ہے تو اس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور اللہ کرے کہ مجھ گنہگار کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور مسلمانوں پر سے یہ جو مصیبت ہے فرقہ واریت کی، یہ ختم ہو جائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔